السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق سورۃ یاسین کی آیت نمبر 25 تا 30 کا تلاوت اور ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ انی بے شک میں آمنتو ایمان لایا، بربکم تمہارے پروردگار پر، یعنی میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا، فاسمعون پس تم میری سنو، یعنی تم میری بات سن رکھو، یعنی بے شک میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔ قیلا ارشاد ہوا، ادخلو داخل ہو جا، یعنی قیل ادخلو کہا گیا یا ارشاد ہوا یا حکم ہوا، داخل ہو جا الجنہ جنت میں۔ قیل ادخل الجنہ کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بولا کاش، قال بولا یا اس نے کہا، یا لیتا اے کاش، ہائے افسوس، اے کاش یعنی ہائے افسوس، قومی میری قوم، یعلمون جانتی، یعنی اس شخص کو جب اللہ تعالیٰ نے، وہ شخص جو شہر کے ایک پرلے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا تھا، جو کہ ہم نے پچھلی آیات کے ترجمے میں پڑھا تھا، تو اس نے آ کر اپنی قوم سے کہا، مگر اس کی قوم نے اس کی بات نہ سنی اور اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر جب وہ قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، حکم ہوا، یعنی اس شخص کے لیے یہ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، یعنی جنت میں داخل ہو جا۔ تو پھر وہ شخص بولا، کاش میری قوم کو خبر ہو، یعنی وہ مرنے کے بعد بھی جب وہ جنت میں جا رہا تھا تو اس کو اپنی قوم کی فکر تھی، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کاش میری قوم کو خبر ہو، بما غفر لی کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، بما غفر لی اس بات کو کہ اس نے مجھے بخش دیا، یعنی میری قوم کو اس بات کی خبر ہو کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ ربی میرے رب نے، وجعلنی اور اس نے کیا مجھے یا اس نے بنایا مجھے، جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا یا کرنا، تو وجعلنی اللہ نے کر دیا یا اس نے کر دیا مجھے، من منے سے، مکرمین نوازے ہوئے لوگ، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہو، ٹھیک ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے انعام دیا ہو، تو اور عزت والوں میں کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت والوں میں کر دیا، یعنی وہ شخص یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب مجھے یہ حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا اور اسے عزت والوں میں کر دیا۔ عزت والے کون؟ یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، ان کو عزت والا کہا گیا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا اور نہیں اتارا ہم نے، اور ما نہیں، انزلنا ہم نے اتارا، اور ہم نے نہیں اتارا، علی قومہ اس کی قوم پر، من بعدی اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من السماء من سے، سماء آسمان، وما اور نہیں اور نہ تھے، کننا ہم اور نہ تھے ہم، وما اور نہ، کننا تھے ہم، منزلین اتارنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا،
آسمان سے اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ ان کانت ان نہ کانت تھی، ان کانت نہ تھی الا مگر صیحتاً چنگاڑ، صیحتاً چنگاڑ، چنگاڑ یعنی ایک زوردار یعنی آواز یا ایک زوردار آتش، جو یعنی آگ کی ایک شعلہ، چنگاڑ کہتے ہیں آگ کا ایک زوردار شعلے کو کہتے ہیں چنگاڑ۔ تو اور نہ تھی مگر چنگاڑ، واحداً ایک، فَإِذَا ہم خامدون، پس اچانک وہ یعنی فَإِذَا ہم پس اچانک وہ خامدون بجھ کر رہ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی اس حوالے سے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اس قوم پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ایک آگ کا شعلہ تھا جس سے وہ یعنی بالکل ناگہاں تھے، اچانک، یعنی ان کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ ایک دم آگ کا شعلہ ان کو لپیٹ لے گا۔ تو وہ تو صرف ایک چنگاڑ تھی، آتشی، آتشی یعنی آگ کی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے، یعنی وہ اچانک جب یہ آگ کا ایک شعلہ ان پر اچانک پڑا تو وہ بجھ کر رہ گئے، یعنی وہ ختم ہو گئے۔ یا حسرتاً بندوں پر افسوس، یا حسرتاً ہائے حسرت، ہائے افسوس، علی العباد بندوں پر، ما یاتیہم نہیں آیا ان کے پاس، ما نہیں یاتیہم آیا ان کے پاس، من سے رسول رسولوں میں، الا مگر کانوا وہ تھے، بہی اس سے، یستہزئون ہنسی اڑاتے، یعنی بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی نبی یا پیغمبر اگر ان کے پاس آتا تھا تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افسوس ہے ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر یہ کہ اگر کوئی آئے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے آیت نمبر 30 تک کی تلاوت اور ترجمہ، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔